بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ٹاپک ہے، اگر ہم سے گناہ ہو جائے چاہے چھوٹا یا بڑا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جب بھی گناہ ہو تو اللہ سے رجوع کرے، یعنی فوراً دل میں ندامت ہو، استغفر اللہ کہے اپنی زبان سے، اور اس سے بہترین طریقہ وضو کرے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا اور بے شک آپ ہی معاف کرنے والے ہو، آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ میرے پیارے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ممتا رکھنے والے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بار بار گناہ کرتے رہے اور صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھتے رہے، ایسا نہیں۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ کوئی انسان جان کے گناہ نہیں کرتا ہے، بس ہو جاتا ہے گناہ، کیونکہ شیطان اس میں مہارت حاصل کر چکا ہے کہ انسان کو کیسے گناہ میں مبتلا کرنا ہے، اور شیطان سے بڑا شیطان وہ ہمارا نفس ہے۔ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو، چھوٹا یا بڑا، تو کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، اور نہ ہی اپنے گناہوں کا ذکر کا تذکرہ کسی سے کرنا ہے، کیونکہ جب عبدالستار نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا ہے تو ہم بھی اپنے گناہوں کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ بہت سے لوگ گناہ کر کے مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ سے امید چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ ہی اپنے گناہوں کا کفارہ کرتے ہیں، نہ ہی اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اتنے گناہ لا کہ آسمان کی چھت تک ٹیک جائے، سمندر بھر جائے، زمین بھر جائے، اور جب کوئی بندہ دل سے یقین کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے اور ندامت سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو، اللہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایسا بنا دیتے ہیں اسے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ میرے پیارے اللہ معافی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفل بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا۔ کفل ایک عیاشی شخص تھا جو روز ہر رات ایک نئی لڑکی لایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ 60 دینار میں ایک لڑکی کو خریدا۔ اس نے گناہ کا ارادہ کیا اور دروازہ بند کیا اور مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا تو وہ لڑکی رونے لگی۔ کفل نے کہا، میں زبردستی تو یہاں نہیں لایا ہوں، دینار میں خریدا ہوں۔ تو وہ لڑکی روتے روتے کہنے لگی، کفل عزت دار ہوں، پیشہ ور نہیں ہوں، میری غربت نے، میری بھوک نے مجھے اس کام پہ مجبور کر دیا۔ غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ جسم بیچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں۔ اچھا، اس حدیث سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے، دنیا میں ایسے مالدار ہیں جن کے پاس انتہائی دولت ہے، جس طرح زکوٰۃ دینے کا حق ہے اگر اس طرح زکوٰۃ دی جائے، نہ تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے زمانے میں، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عورت، کوئی لڑکی اس قدر مجبور ہوگی۔ کفل یہ بات سن کر رونے لگا، کہنے لگا، میری بہن، جس طرح عزت سے آئی ہو اسی طرح عزت سے چلی جاؤ۔ اور وہ بہن اور وہ لڑکی چلی گئی، اور اسی رات کفل کی موت ہو گئی۔ اور یہ اتنا گندا انسان تھا، کوئی بھی اس کی نہ ہی جنازے کی نماز پڑھاتا، نہ کوئی اسے خندہ دیتا۔ اچھا، کفل کی توبہ کتنے گھنٹے کی تھی؟ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی۔ اتنا بڑا گنہگار تھا۔ اب میرے اللہ کی رحمان گیری دیکھو، ساری زندگی کفل نے گناہ کیا، وہ بھی کبیرہ گناہ کیا، اور اللہ نے کیا فرمان جاری کر دیا دیکھو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں یہ گنہگار ہے، کوئی اس کی جنازے کی نماز تک نہیں پڑھے گا۔ پھر میرے اللہ کی ممتا دیکھے کہ کفل کے گیٹ پہ اللہ نے اپنی قدرت سے لکھوا دیا کہ لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ سمجھا جا رہا ہے
کہ جب بھی کوئی گناہ ہو کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت تو قارون، فرعون جیسے کو معاف کرنے پہ اتر گئے تھے، جن کے گناہ اتنے ہیں کہ ساری امت مل کے بھی ویسا گناہ نہیں کر سکتے، اور اللہ نے تو کس کفل کو تو معاف ہی کر دیا۔ سو نیور بی ڈس اپوائنٹڈ، اللہ لوز us more than our mothers۔ صرف آدھے گھنٹے کی توبہ نے یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کی توبہ نے کہ کفل کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ کتنے غفور الرحیم ہے ہمارے اللہ۔ تو ہمیں بھی اللہ سے کبھی بھی نا امید مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے یہ کہتے رہنا چاہیے، اے میرے پیارے اللہ میں نفس اور شیطان کے شر سے آپ کی آخری سانس تک پناہ مانگتی ہوں، کیونکہ گناہ ایسی چیز ہے جو ہم کو دنیا اور آخرت دونوں میں برباد کر دیتی ہے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔